اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. آج ایک چھوٹا سا موضوع جس کی طرف تمام مومنین کی توجہ میں چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ ہو جائے. رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ. اس مہینے میں پروردگار عبادتوں کا ثواب، نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے. پروردگار بہانے بہانے سے اس ماہ میں گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اس مہینے میں مومن کا سو جانا عبادت ہے. اس مہینے میں مومن کا سانس لینا پروردگار کی بارگاہ میں تسبیح شمار کیا جاتا ہے. اس مہینے میں قرآن کریم کی ایک آیت مجیدہ کی تلاوت کی جائے تو پروردگار مکمل قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. اس مہینے میں عبادت کرنا، اس مہینے میں پروردگار سے مناجات کرنا، اس مہینے میں دعاؤں کی قبولیت کروانا یہ بہت آسان ہے. اس مہینے میں روزہ افطار کروانا، اس کا بے حد اجر و ثواب ہے. یہ تمام ثواب ہیں، تمام اجر ہیں، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، پروردگار راضی ہوتا ہے. جو مین مقصد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پروردگارہ 11 ماہ ہم نافرمانی کرتے رہے، خطائیں ہم سے ہوتی رہیں، اب ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، دعائیں کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کون سا لمحہ ہے پورے دن میں سحر و افطار سے لے کر کہ جب ہم دعا کریں اور ہماری دعا وہ مستجاب ہو؟ تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وقت افطار جو دعا کی جاتی ہے پروردگار اسے رد نہیں کرتا. وقت افطار جو دعا کی جائے پروردگار اس کو ضرور قبول فرماتا ہے، وہ ضرور بارگاہ رب العزت میں درجہ قبولیت حاصل کرتی ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب روزہ افطار کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ پروردگار سے وہ انتہائی اہم اور خاص ٹائم ہے کہ جب پروردگار سے دعا کی جائے. پروردگار اس وقت میں دعاؤں کو سنتا ہے. اب جو مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یقیناً مومنین میرا ساتھ دیں گے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وقت افطار دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، رحمت پروردگار کے نزول کا وقت ہے. ہوتا کیا ہے کہ جتنے اکثر اوقات یہی دیکھا گیا ہے کہ گھر کے سربراہان جو ہیں، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، اس طرح کے جو رشتے ہیں، یہ اکثر مساجد میں چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی اور روزہ افطار کرنے کے لیے بھی. گھر میں بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، یہ گھر میں روزہ افطار کرتے ہیں. مسجد کے اندر نماز پڑھنا بے حد فضیلت ہے. مسجد کے اندر بیٹھ کے عبادت پروردگار کرنا، ماہ رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، بغیر جماعت کے بھی ماہ رمضان المبارک میں مسجد میں جا کر عبادت کرنا انتہائی فضیلت ہے. لیکن مومنین اس چیز کی طرف متوجہ رہیں کہ نماز پڑھنا، عبادت کرنا بے شک مسجد میں فضیلت رکھتا ہے، مگر فضیلت روزے کی افطاری کی اس میں ہے کہ انسان گھر کا سربراہ اپنے گھر میں افطاری کرے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، کہ وہ جو وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا، گھر والے ہی منتشر ہوں، کوئی مسجد میں ہے، کوئی گھر پہ ہے، صحیح طریقے سے بیٹھ کے بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ فقط یہ جو روزہ رکھا گیا ہے یہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے، کہ افطاری کی ہے تو اس کے اندر یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، اس طریقے سے بنانا ہے، اس طریقے سے کھانا ہے. بچوں کو وہاں بیٹھ کر بتایا جائے، نوجوان بچوں کو گھر میں یہ بتایا جائے کہ مقصد رمضان جو پورا دن روزے سے گزارا ہے، اب اس کا ثمر یہ ہے کہ اس کو دعائیں مانگ کر پروردگار کی جو خاص رحمتوں کا وقت ہے اس وقت کا بچوں کو شعور دلایا جائے کہ ایسے روزہ کھلا ہے تو فوراً کھانا پینا نہ شروع کریں، پہلے دعا کریں پروردگار سے. پروردگار کی جو نعمتیں جو دسترخوان پہ پڑی ہوئی ہیں، ایک ایک نعمت کو دیکھ کر پروردگار کا شکر ادا کریں کہ پروردگار ہم اس قابل نہیں تھے جتنی نعمتیں پروردگار تو نے ہمیں عطا کی ہیں، جتنا عنایات تیری طرف سے ہو گئی ہیں، جتنا کرم تیری طرف سے ہو گیا ہے.
یہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ افطار کریں گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہ زیادہ فضیلت اور رحمت اور برکت کا باعث ہے گھر کے لیے بھی۔ نماز پڑھیں، عبادت پروردگار کریں، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، نہ میرا یہ کہنا ہے کہ مسجد میں جانا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، کچھ ایسے تمام عبادتیں، تمام ثواب جو ہے عبادتوں کا، با جماعت نماز کا، یہ بے شک مسجد میں ہے، لیکن افطار کرنے کا ثواب اور فضیلت زیادہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھر میں کی جائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔